ہماری دنیا جنگ کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے، ایک ایسا دور جس میں ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہم پر حاوی ہوتی جا رہی ہے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جہاں ہر انسان کی ضرورت بن چکی ہے، اسی طرح ملٹری فورسز بھی ٹیکنالوجی سے بھرپور ویپنز ایجاد کرنے پر مجبور ہیں۔ آج ہم ماڈرن اور فیوچر ٹیکنالوجی کے ایسے ویپنز دیکھنے جا رہے ہیں جن کے بغیر شاید اب ملٹری آپریشن کرنا ناممکن ہو۔ آج سے پہلے مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ ایم باٹ صرف ویڈیو گیمز میں ہی پائے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ریئل لائف میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ سنائپرز کو ریئل لائف میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں ونڈ سپیڈ، فاگ، ڈسٹ اور سب سے بڑھ کر موونگ ٹارگٹ کو شوٹ کرنا ہوتا ہے۔ ان سب چیلنجز کو سمپل بنانے کے لیے سیلف گائیڈڈ سنائپر بلٹ بنائی جا چکی ہیں۔ یہ اپنے ٹارگٹ کو صرف ایک مرتبہ اچھی طرح پہچان لیتی ہے اور پھر اس کے اندر موجود آپٹیکل گائیڈنس سسٹم اس کو خود ہی ٹارگٹ کی طرف لے کر جاتا ہے، پھر بے شک ٹارگٹ موونگ پوزیشن میں ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سنائپر رائفل اور بلٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کو کوئی ان ٹرینڈ شوٹر بھی یوز کر سکتا ہے۔ نمبر 8، ملٹری آپریشنز کے دوران کبھی کبھار کیچڑ اور پانی کی وجہ سے گاڑیوں اور ٹرکس کی موومنٹ سر کا درد بن جاتی ہیں۔ اس سچویشن سے بچنے کے لیے اب فولڈنگ روڈز کا استعمال کیا جانے لگا ہے۔ ایک 8x8 ٹرک جس میں یہ فولڈنگ روڈ رکھا ہوتا ہے، وہ 10 منٹ کے اندر 165 فیٹ کا روڈ بچھا سکتی ہے۔ الومینیم سے بنا یہ روڈ 90 ٹن سے بھی زیادہ کا وزن جھیل سکتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ 4 فیٹ پانی کے اندر بھی بچھایا جا سکتا ہے۔ ملٹری ٹرکس جن کا کیچڑ میں پھسلنے کا ڈر لگا رہتا ہے، وہ آسانی سے اس فولڈنگ روڈ کے اوپر سے شیلو ریورز بھی کراس کر سکتی ہیں۔ کام پورا ہونے کے بعد اس کو واپس فولڈ کرنا بھی بہت ہی آسان اور آٹومیٹک پروسیجر ہوتا ہے۔ نمبر 7، یہ کوئی معمولی گن نہیں ہے جس میں گولیاں ڈلتی ہوں، بلکہ اس کو گولیوں کے بجائے بیٹریز سے بھرا جاتا ہے۔ یہ ایک ڈرون گن ہے جو 2 کلومیٹر دور تک بھی ڈرون کو جیم کر سکتی ہے۔ حال ہی میں ڈرون ٹیکنالوجی کے ابھار کی وجہ سے ہمیں ایسے شاندار ایریل شاٹس بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو آج نارمل کیمرہ سے لینا پاسبل نہیں ہے۔ لیکن اس ڈرون کے غلط استعمال نے پوری دنیا کی سیکیورٹی ایجنسیز کے ناک میں دم کر رکھا ہے، جیسا کہ 2018 میں وینزویلا کے پریزیڈنٹ پر تب ایک ڈرون کے ذریعے اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی جب وہ بھرے مجمع میں اسپیچ کر رہے تھے۔ اس حادثے میں 2 ڈرونز پر پلاسٹک ایکسپلوسیو لگایا گیا تھا جو کسی وجہ سے ہوا میں ہی پھٹ گیا۔ اس قسم کے حادثات سے بچنے کے لیے یہ ویپن ایجاد کیا گیا ہے۔ 56 انچ لمبی اور 7 kg وزنی یہ گن ایک خاص قسم کی ریڈیو فریکوینسی پھینکتی ہے جو ڈرون کا اس کے آپریٹر کے ساتھ کنیکشن توڑ دیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ڈرون کا RTH یعنی ریٹرن ٹو ہوم فنکشن ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور وہ واپس وہیں جا کر لینڈ کرتا ہے جہاں سے اس نے ٹیک آف کیا تھا۔ یہ ایک طرح کا ریڈیو فریکوینسی جیمر ہے جو میلوں دور تک بھی کام کر سکتا ہے۔ 2019 میں ایشین گیمز کے دوران اس گن کی مدد سے 7 کمرشل ڈرونز کو جیم کر کے ان کو راستے سے ہٹایا گیا تھا، کیونکہ وہ ایک پروہیبٹڈ ایریا میں فلائی کر رہے تھے جہاں سے پریزیڈنٹ آف فلپینز کے ہیلی کاپٹر کو گزرنا تھا۔ ڈرون گن کی مدد سے اگر وقت پہ ان کو نہیں ہٹایا جاتا تو کوئی بڑا حادثہ بھی پیش آ سکتا تھا۔ نمبر 6، ڈرون گن تو زیادہ سے زیادہ اس کا آپریٹر کے ساتھ کنیکشن توڑ سکتی ہے، لیکن اگر ڈرون کو قبضے میں لینا ہو تو اسکائی وال 100 بازوکا کام آ سکتا ہے۔ برٹش کمپنی اوپن ورکس کے اس بازوکا میں ڈرون کے ساتھ فزیکل ہونے کا آپشن موجود ہے۔ اس کو ڈرون کی طرف پوائنٹ کر کے اگر فائر کیا جائے تو یہ ایک نیٹ پھینکتا ہے جو پورے ڈرون کو ہی جکڑ لیتی ہے۔ اس کے بعد اس میں لگا پیراشوٹ آٹومیٹک ڈپلوائے ہو جاتا ہے جو آہستہ آہستہ ڈرون کو نیچے لے کر آتا ہے۔ نمبر 5، یہ ہے الٹرا ہیوی لفٹ ایمفیبیس کنیکٹر جو کسی بھی ڈیزاسٹر کے دوران کبھی بھی کہیں بھی مشکل ترین کنڈیشنز میں بھی ٹریول کر سکتا ہے۔ اس کے اندر اتنی جگہ ہے کہ یہ 40 فیٹ کنٹینر یا 3 ٹینکس کو بھی کیری کر سکتا ہے۔ ایئر فارم سے بنے اس کے یہ ٹریکس نہ اس کو پانی میں چلنے سے روک سکتے ہیں، نہ بیچ پہ اور نہ ہی کیچڑ میں، حتیٰ کہ یہ 10 فٹ اونچی رکاوٹ کو بھی حلوہ سمجھ کر پار کر سکتا ہے۔ نمبر 4، پولیس اور ملٹری کو اکثر دیوار کی آڑ لے کر شوٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ اس میں ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں کوئی بولٹ آ کر نہ لگ جائے، لیکن اب ایک ایسا ویپن بھی تیار کیا جا چکا ہے جس میں دیوار کے پیچھے رہ کر بھی آسانی سے نشانہ لیا جا سکتا ہے۔ کارنر شوٹر ایک ایسا ویپن ہے جس کے اگلے حصے میں ویپن یا گرینیڈ لانچر لگایا جاتا ہے۔ یہ حصہ 60 ڈگریز تک ٹلٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایکوریٹ نشانہ لینے کے لیے اس پہ کیمرہ لگا ہے جس کے ذریعے دیوار کے پیچھے رہ کر ٹارگٹ کو آسانی سے لاک کیا جا سکتا ہے۔ یہ ویپن خود کو خطرے میں ڈالے بغیر لو رینج کمبیٹ فائٹ کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔
नंबर 3 ये है MQ-8 फायर स्काउट हेलीकॉप्टर, जो आज तक का सबसे एडवांस्ड मिलिट्री ड्रोन हेलीकॉप्टर है। इसके फीचर्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट मौजूद है। बगैर पायलट के ये 12 घंटे तक फ्लाई करता है और मीलों दूर बैठे कंट्रोल यूनिट को लाइव वीडियो फीड भी फराहम करता है। टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक इसकी पूरी की पूरी फ्लाइट ऑटोमेटिक है, यानी ये अपने आप खतरा भांपता है और उसकी तरफ फ्लाई करके उसकी वीडियो फीड कंट्रोल यूनिट को भेजता है। इसमें लगे थर्मल और नाइट विजन सेंसर्स रात के वक्त भी दुश्मन की वीडियो कैप्चर करने की काबिलियत रखते हैं। ना सिर्फ इतना, बल्कि इसमें अल्ट्रासोनिक सोनोबॉयज भी लगे हैं, जो ये ओशन में फेंककर अंडर वाटर सबमरीन्स और शिप्स को 150 किलोमीटर दूर तक भी डिटेक्ट कर सकता है। नंबर 2 ये बात तो सबको मालूम है कि सर्विस डॉग्स दुनिया भर की मिलिट्री और पुलिस में भर्ती किए जाते हैं। ये वो काम भी कर सकते हैं जो शायद इंसान के बस की बात नहीं होती, जैसा कि दूर से ही माइन या प्लांटेड बॉम्ब को सूंघ लेना। सर्विस डॉग्स की प्रोटेक्शन के लिए रेक्स स्पेक्स नामी ये गॉगल्स तैयार किए गए हैं, जिसमें लगा वायरलेस कैमरा ऑफिसर्स को लाइव फीड देता है, फिर चाहे दिन की रोशनी हो या रात का घुप अंधेरा। वाटर प्रूफ होने के साथ साथ इसमें एक रेडियो सिस्टम भी नस्ब किया गया है, जिसके जरिए रियल टाइम इनको इंस्ट्रक्शंस भी दी जा सकती हैं। और अब नंबर 1 ये है ब्लैक नाइट ट्रांसफार्मर, जिसमें 8 इंजन्स और रोटर्स लगे हैं। जहां तक इसका काम जमीन पे चलने का होता है, ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, और जैसे ही जरूरत पड़ती है एयर ट्रांसपोर्ट की, तो ये 10,000 फीट की बुलंदी तक भी फ्लाई कर सकता है। 31 फीट लंबा और 19 फीट चौड़ा ये फ्लाइंग ट्रक अपने साइज की वजह से कार्गो ड्रॉप्स करने और जख्मी सोल्जर्स को फौरन एवैक्यूएट करने के काम में लाया जा सकता है। बैटलफील्ड से टेक ऑफ करने के बाद ये सेफ स्पॉट पे लैंड करके ड्राइव करना शुरू हो जाता है, जिससे जख्मी को एम्बुलेंस में ट्रांसफर करने का टाइम भी बच सकता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।